حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. صلوات. محترم ناظرین، خداوند عالم کے حضور میں بصدقہ چہردہ معصومین بطفیل محمد و آل محمد اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو ہر بندہ مومن سے قبول فرمائے اور آنے والی عبادات کو بحسن وجہ شرف قبولیت اور بحسن وجہ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. مومنین، جس آیہ مافی الہدایہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. معجزہ اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ جو نبی یہ آنے کے بعد میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جب قوم اس سے مطالبہ کرے کہ آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے، تو جسے رسول اور نبی بطور دلیل اپنی نبوت کی صداقت میں پیش کریں اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اس معجزے کے اندر اور اس نبی کے دعوے میں مطابقت کا ہونا بہت ضروری ہے. جب بھی معجزہ ہوگا وہ مطابق دعویٰ ہوگا، خلاف دعویٰ نہیں ہوگا. اور اللہ اپنے جس نبی کو جس دور میں بھیج رہا ہے اس دور کی جو شے سب سے اعلیٰ ہوگی، اللہ جب اپنے نبی کو بھیجے گا تو اس سے اوپر کا معجزہ دے کر بھیجے گا. کیوں؟ تاکہ جو افراد اس فن میں ماہر ہیں اور جن کی مہارت حد عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور جو اپنے سامنے کسی کو ہم پلہ سمجھتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس فن کے اس زمانے میں ماہر ہیں. اور جب کسی فنکار کے سامنے جس فن کا وہ ماہر ہو اس سے بڑی چیز آ جائے کہ جہاں اس کی بھی عقل حیران ہو جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. بے شک زندہ باد. اور مطابق دعویٰ ہوتا ہے. نبی جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب
عیسیٰ کے دور میں طبابت، حکمت یا آج کے ٹائم میں کہا جائے ڈاکٹری حد عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ کیسے ہی مریض آ جائے ان کے اطباء، ان کے حکما مریض کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد میں اسے شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ نے جب اس زمانے میں اپنے رسول کو بھیجا تو اسے وہ طبابت بھی دی کہ اگر کوئی انسان مادرزاد نابینا ہے، آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اسے بینائی مل گئی، ڈاکٹر اس آنکھ کو تو صحیح کر سکتا ہے کہ جس میں پہلے سے بینائی رہی ہو، مگر جو اصلا نور ہے ہی نہیں اسے جناب عیسیٰ نے صحیح کر کے دکھایا۔ اور جب اسے صحیح کیا تو جو اس زمانے کے اطباء تھے انہوں نے کہا واقعی یہ جو آنے والا ہے یہ عام نہیں ہے۔ اگر کوئی مبروس ہے، برس کی بیماری ہے، اس کی جلد پہ ہاتھ پھیرا اسے شفا مل گئی، کوڑھی ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا شفا مل گئی، سر پہ بال نہیں ہے ہاتھ پھیرا شفا مل گئی۔ ہو سکتا ہے یہ کام دنیا کا کوئی اور حکیم بھی کر لے تو اللہ نے ان حکما کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ میری جانب سے رسول ہے، وہ معجزہ عطا کیا کہ جو کائنات میں کسی کے بس کی نہیں تھا۔ سب مریض کو زندہ کرتے ہیں مگر مردے کو زندہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ مریض کو شفا دیتے ہیں مگر مردے کو زندہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ آنے والا رسول اپنی رسالت پہ اسے بطور گواہ بنا کے پیش کرے۔ اور یہ معجزہ ہوتا کس کے لیے؟ یہ مومن کے لیے معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے غیر مومن کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے ابھی تک اس رسول کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوئے ہے، اسے ایمان لانا ہے، اس کے لیے معجزے کی ضرورت ہے، چاہنے والے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تاریخ نے لکھا کہ 250 سے 300 کے درمیان جھوٹے امام زمانہ کے دعوے کریں گے۔ کچھ نے کیے ہیں، کچھ آنے والے ٹائم میں کریں گے۔ پہچان کیسے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ معیار کیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ وہ آنے کے بعد میں دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آنے والا آئے گا تو سارا مجمع دیکھنے کے بعد میں کہا یہ تو ایسے آ رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ آیا کرتے تھے، اور وہ وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا ہے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جو امام ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے۔ وہیں سے آئے گا اور آئے گا کہ شان سے عصائے حضرت موسیٰ ہوگا، انگوٹھی حضرت سلیمان ہوگی، اب آئے پیغمبر خدا ہوگی، ذوالفقار حضرت امیر المومنین ہوگی۔ جب وہ آئے گا تو سارے نبیوں کا بھرم بن کے آئے گا اور اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرے گا۔ اور آنے کے بعد فرزند عیسیٰ ہمارے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ جب وقت آئے گا تو ہمارے وقت کا امام کہے گا تقدم یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آپ آگے آ کے نماز پڑھائیے۔ مریم کا بیٹا کہے گا نہیں، میں فرزند فاطمہ پہ سبقت نہیں کر سکتا، میں فرزند فاطمہ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ فرزند فاطمہ میرا بھی امام ہے۔ امام آئیں گے، نماز ہوگی، اور نماز کہاں ہوگی؟ پانی پر ہوگی۔ آپ پانی پہ ذرا قدم رکھیے، یہ صرف اہل بیت ہی کا گھرانہ ہے، چاہیں تو پانی پہ چلیں، چاہیں تو پانی پہ نماز پڑھیں، چاہیں تو پانی پہ مصلی بچھائیں۔ ہاں اگر کسی کو ان کی سچی ولایت کی معرفت حاصل ہو جائے، کسی کو ان کی سچی ولایت کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ ان کا نام لے کے پانی پہ چل سکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک یہودی ہے اور اس کے پاس ایک اسم اعظم ہے، وہ جب جاتا ہے، اس کا گھر دریا کے اس طرف ہے، وہ عبور کرتا ہے اور جاتا ہے تو ایک اسم اعظم پڑھتا ہے، پانی پہ پیر رکھتا ہوا چلا جاتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ اتفاق سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ جا رہے تھے، حضرت علی وہاں موجود تھے۔ اب جب اس نے قدم رکھنا چاہتی تو روز نکل جاتا تھا، جتنے اس کے ساتھی ہوتے تھے وہ کھڑے ہونے کے بعد دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا وہاں موجود ہے اور جانے والا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ کہا آپ بھی تشریف لائیے، کہا ٹھیک ہے آپ چلیے ہم بھی آتے ہیں۔ اس نے اس میں اعظم پڑھا اور یہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا اپنی منزل میں پہنچ گیا۔ اب جو پیچھے سے مولا چلے، جہاں جہاں مولا قدم رکھتے جا رہے تھے پانی برف میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس تو اتنا علم تھا کہ پانی پہ چلتا تھا مگر پانی نیچے پانی رہتا تھا۔ مولا جب چلے ہیں تو پانی برف میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے سوچا بھئی یہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے۔ اب یہ ایک دم پہاڑ پاس میں آیا، خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد میں کہا کہ سرکار میں جب بھی آتا ہوں سارے میرے ساتھی کھڑے رہ جاتے ہیں، اور آپ آئے، میں نے آپ کے آنے کا فلسفہ دیکھا ہے، میں تو پانی پہ آیا ہوں، آپ جہاں قدم رکھ رہے تھے وہاں پانی نہیں رہتا تھا، برف رہتا تھا، آپ کے پاس میں کیا ہے؟ کہا پہلے تو بتا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ ایک نام دیا تھا کہ جو اسم اعظم ہے۔ کہا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہا آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کا وسیع ہوگا، اس کے وسیع کے نام کو پانی پہ پڑھنا تمہیں راستہ مل جائے گا۔ کہا تو نے اس کے نام کو پڑھا ہے؟ اسے دیکھا بھی ہے؟ کہا دیکھا نہیں۔ کہا وہ میں ہی تو ہوں۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آلہ۔ اگر کسی کو سچی ولایت کی معرفت حاصل ہو جائے، اور آگے آئیے، جناب عیسیٰ کا دور آیا۔ جناب عیسیٰ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عیسیٰ کا پانی پہ چلنا ادنا سا معجزہ ہے۔ جناب عیسیٰ عام طریقے سے جیسے خشکی پہ چلتے ہیں ویسے ہی پانی پہ چلتے تھے۔ پیغمبر نے، خدا نے ارشاد فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر عیسیٰ کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ اگر ایمان میں اور اضافہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ پتہ یہ لگا کہ جو پانی پہ چلتا ہے اس کا ایمان اور ہوتا ہے، اور جس کے قدم ہوا کے دوش پہ ہوں۔ بھائی اپنی طبیعت کا بحلول آدمی، صلوات پڑھیں گا عظمت محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں گا عظمت محمد۔ جس کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اگر عیسیٰ کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تو ہوا پہ چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دوش ہوا پہ نظر آئے تو وہ عیسیٰ سے افضل ہے۔ اب عزیزان ایمان، جس آیت کو میں نے پڑھا اس کے ایک فقرے کا ترجمہ کر کے تاریخ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب کتاب سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آج کتاب ہے، نہیں، علم الہی۔ اور اگر آپ کہیں کہ صاحب کتاب سے مراد کوئی خاص کتاب ہے تو جناب حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہیں۔ جب لوگوں نے ماں کی عصمت کے اوپر حملہ کیا تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب۔ کون سی کتاب دی تھی اللہ نے انہیں؟ کوئی کتاب لے کے آئے تھے ساتھ میں؟ نہیں، کتاب سے مراد خدا بند عالم کی جانب سے نازل ہونے والا علم، اسے کتاب کہتے ہیں۔ کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ ہر رسول کو، نبی کی بات نہیں، چونکہ اللہ نے رسالت کا تذکرہ کیا ہے، رسول کو اللہ نے ہر رسول کو کتاب عطا کی ہے، پلس کچھ نبیوں کو صحیفے بھی عطا کیے ہیں۔ مگر مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کے علاوہ تو کوئی 5ویں کتاب نہیں ہے، یا ہے؟ وہ اوریت ہے، گھر کے اندر چلتی ہے، توریت نہیں۔ 4 کتابیں اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی ہیں اور ہوئی ہیں۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، تاریخ کے حوالے سے وہ منظر میں تاریخ کا پیش کر رہا ہوں کہ شاید ایک عظمت اہل بیت کا الگ میسج اور الگ پیغام۔ یہ وہ نبی کہ جنہیں اللہ نے صاحب کتاب بنا کر بھیجا ہے، جناب عیسیٰ ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب داؤد ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 4 رسولوں میں میں اپنے نبی کو ذرا الگ کر کے ان 3 رسولوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر رسول کے بعد میں اس کا وصی ہے، مگر کیا کبھی کسی رسول نے اپنے وصی کے لیے یہ کہا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں؟ اگلا قدم اور آگے بڑھائیے، توریت آئی جناب موسیٰ پہ، کیا کبھی جناب موسیٰ نے کہا کہ میرا وصی حضرت شمعون؟ توریت شمعون کے ساتھ ہے، شمعون توریت کے ساتھ ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میرے وصی کے ساتھ میں انجیل ہے، یہ انجیل میرے وصی کے ساتھ میں ہے۔ کسی نبی نے نہیں کہا۔ اگر یہ صرف بات کہی ہے تو ہمارے نبی نے کہی، اور اتنا ہی نے کہا، یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور قرآن کے لیے کہا، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد علی مع القرآن۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ آپ نے حدیث متعدد مرتبہ سنی، مگر میں اس کا علمی اور عربی گرامر سے ایک ادبی پہلو اور شیعہ حیدر کرار کے لیے بہت بہترین مولا کی مدح کا جملہ ہے۔ حدیث کیا؟ علی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے والے جتنے رسولوں پہ کتابیں آئیں سب میں تبدیلی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ہاتھ لگ گئیں، امت نے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ آج اگر آپ
توریت کا مطالعہ کرنا چاہیں توریت مل جائے گی، مگر یہ وہی توریت ہے جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کو انجیل ملے گی، مگر کیا یہ وہی انجیل ہے کہ جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے جانے کے بعد نبی کی کتاب میں تحریف ہو گئی، مگر قرآن مجید جیسا آج ہمارے پاس ہے، حرف بحرف، لفظ بلفظ، نقطہ بنقطہ، زیر بزیر، زبر بزبر، پیش بپیش، ویسے ہی ہے کہ جیسے نبی پہ اترا تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کبھی غور کیا کیوں؟ ایک تو اللہ کا وعدہ ہے، تو کیا اللہ نے پہلی کتابیں نازل نہیں کی تھی؟ اللہ نے پہلی کتابیں بھی نازل کی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس میں تحریف ہو گئی، اللہ نے اس کتاب کی ضمانت لی۔ ایک یہ تو بات، قرآن میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ لیکن یہ حدیث جس کو میں نے بیان کیا، آپ ذرا اس حدیث پہ غور کریں تو ایک عظمت امیر المومنین اور شیعوں کے لیے مولا کی فضیلت سامنے آتی۔ حدیث کیا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ پھر حدیث سنیے گا، علی مع القرآن، پہلے ہے علی پھر ہے قرآن، والقرآن مع علی، پھر قرآن بعد میں پھر علی۔ میں آپ کو حدیث کا ادبی پہلو دکھا رہا ہوں، پہلے علی پھر قرآن، پھر قرآن پھر علی۔ علی قرآن کے پہلے بھی علی، قرآن کے بعد بھی علی، اور جہاں علی آ جائے وہاں کتاب میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے گے عظمت محمد۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی ہے پھر حق ہے، پھر حق ہے پھر علی ہے، علی کے بیچ میں حق ہے۔ بے شک یا یہ کہوں اگر حق تک پہنچنا ہے تو پہلے بھی علی کے پاس میں آنا پڑے گا، بعد میں بھی علی کے پاس میں آنا پڑے گا۔ اللہ جانے جو بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے، جو نہیں بول رہا وہ کیوں نہیں بول رہا۔ اب سمجھے پیغمبر نے غدیر میں سب کو بلایا کیا تھا؟ بس اسی لیے بلایا تھا۔ جو پیچھے رہ گئے وہ علی کو نہیں پا سکتے، جو آگے نکل گئے وہ علی کو نہیں پا سکتے۔ اگر علی تک آنا ہے تو نقطے پہ آنا پڑے۔ علی مع الحق والحق مع علی۔ حق محفوظ ہی اس لیے رہ گیا، حق بچ ہی اس لیے گیا چونکہ علی سے پہلے بھی حق ہے، علی کے بعد میں بھی حق ہے۔ بے شک صاحب زندہ باد۔ یہی تو وجہ ہے جو پیغمبر نے کہا تھا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی چلے۔ اب آگے علی چل رہے ہیں، پیچھے حق چل رہا ہے، اس کے پیچھے پھر حق ہے، اس کے پیچھے پھر علی ہے۔ بے شک صاحب۔ علی اسے کہتے ہیں کہ جو حق کو بیچ میں لے کے چلتا ہے۔ بیچ میں لے کے چلے۔ واہ واہ۔ جو علی سے دور ہو گیا وہ حق سے دور ہو گیا، جو علی سے پیچھے رہ گیا وہ بھی علی سے دور ہو۔ اسی لیے علی کی بارگاہ میں نہ پیچھے رہ جانے والا قبول ہے نہ آگے بڑھ جانے والا قبول ہے۔ علی کی بارگاہ میں نہ مقصر قابل قبول ہے نہ اخباری اور غلو کرنے والا قابل قبول ہے۔ علی کو وہ چاہیے کہ جو علی کا راستہ۔ اگر آپ علی سے پیچھے رہ گئے تب ہلاک،
اسی لیے میرے مولا نے کہا حلق فی رجلان، نہج البلاغہ میں مولا کا قول ہے، میرے بارے میں 2 طرح کے آدمی ہلاک ہو گئے۔ کس کا قول ہے یہ؟ مولا علی کا۔ کون سے 2 لوگ؟ محب غال و مبغض قال۔ ایک وہ کہ جس نے میرے فضائل پڑھتے ہوئے مجھے میری حد سے آگے بڑھا دیا، وہ بھی گیا، اور ایک وہ کہ جس نے میری عداوت میں میرے درجے سے مجھے نیچے گرا دیا۔ وہ بھی گیا کام بھائی، بات ہو گئی ہے۔ نہ مجھے حد سے زیادہ بڑھنے والا پسند ہے، نہ مجھے میرے مرتبے سے گھٹانے والا پسند ہے۔ اسی لیے بزم مولا علی میں ایک آدمی آیا، اس نے آنے کے بعد میں کہا علی آپ یہ ہیں، علی آپ وہ ہیں، علی آپ وہ ہیں۔ مولا کے اتنے فضائل پڑھے مگر اندر سے ان پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا۔ میرے مولا نے ساری باتیں سننے کے بعد بڑے پیار سے کہا میرے بھائی جو تو کہہ رہا میں وہ تو ہوں نہیں، مگر جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ مولا نے کہا جو تو بیان کر رہا ہے میں وہ تو ہوں نہیں، اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں۔ علی کی بارگاہ میں کسی کی چاپلوسی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈھنڈورا پیٹے اور دل سے نہیں مانتا، علی اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ لمبی باتیں کر رہا ہے اور ان پہ ایمان نہیں ہے، علی کو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مولا کہنا یہی چاہتے ہیں کہ جتنا مانتے ہو اس پہ عمل بھی کرو۔ آیت اللہ بہجت سے اس مجلس کا حسین ترین جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، آیت اللہ اس بہجت اس عالم کا نام ہے کہ جس کو امام حسین سے 30 تحفے ملے ہوئے تھے روحانیت کے، طی الارض کا مالک تھے۔ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ تہران میں آپ کو مولا کی زیارت کے لیے جانا ہے، طی الارض کسے کہتے ہیں؟ طی الارض کہتے ہیں زمین کا سمٹنا۔ میں یہاں ہوں، مجھے دہلی جانا ہے، میں نے ارادہ کیا تو دہلی اور رامپور کے درمیان کی زمین نیچے ہوئی، دونوں زمینیں مل گئیں، ایک قدم یہاں ایک قدم وہاں ہے، اسے کہتے ہیں طی الارض۔ آپ بہت سے اماموں کی زندگی میں جائیں گے تو آپ کو واقعات ملیں گے کہ کچھ صحابہ نے بیان کیا کہ ہم مولا کے ساتھ میں تھے، ہم نے ایک نماز پڑھی کربلا میں، دوسری ہم نے نماز پڑھی مدینے میں، تیسری نماز پڑھی ہم نے مکے میں۔ یہ کون ہے جو اتنی جلدی آپ کو لے کے جا رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں طی الارض۔ آپ یہاں ہیں، آپ کو جاننا ہے مجھے مولا کی زیارت کرنی ہے، ارادہ کیا، گھر سے قدم نکالا، ایک قدم یہاں ایک کربلا میں۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کوئی اس کا عمل نہیں ہے۔ آپ 1000 مرتبہ قرآن ختم کریں تو آپ کو پاس مل جائے گا۔ اور جتنی بھی روحانیت کی چیزیں ہیں، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا آغا اپنی روح کو کیسے مضبوط کریں، ہم اللہ سے اپنے رشتے کو کیسے اور مضبوط کریں، اہل بیت سے اپنے رشتے کو کیسے اور گہرا کریں؟ آیت اللہ نے جواب دیا جتنا جانتے چلے جاؤ اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، جتنا تمہیں علم ہوتا چلا جائے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اور اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر پھل کا درخت۔ جتنی نالج اسلام کی ہوتی چلی جائے، جتنی معلومات قرآن کی ہوتی چلی جائے، اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ، پھر تم جو چاہو کہ کائنات کے اندر وہ ہوگا۔ کائنات نے، اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد بندوں کے حوالے کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ نے اس کے اوپر انسان کو اختیار دے دیا، اور اس کے بعد اللہ نے منظر بھی دکھا دیے کہ دیکھو اگر تم ہمارے بن کے رائے
تو ہم تمہیں اس منزل پہ پہنچا دیں گے جہاں فرشتہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اب اگر ایک پورے کے برابر بھی بڑھ گیا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ کون سا سفر ہے؟ سفر معراج۔ نور کی سواریاں ہیں، نور سے بنے ہوئے ملائکہ ہیں، نوری مخلوق ہے، نور کی سواریاں ہیں، نور کا ماحول ہے، نور ساتھ میں ہے، نور کے پاس میں جا رہے ہیں، مگر کہہ رہا ہے ایک پورا آگے بڑھ گئے تو جل جائیں گے۔ اپنی حد بتا دیجیے یا رسول اللہ، نور سے کوئی جلتا ہے؟ جناب جبرائیل کوئی نور سے جلتا ہے؟ آگ میں جلتے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے، مگر سب کو نہیں۔ اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو اللہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ تو یہ نور کے ہوتے ہوئے، اچھا چلے نور ہے، اگر اس کے اندر حرارت ہے بھی تو نبی کا تو ساتھ ہے، نبی کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے جل جاؤ گے۔ کہ میں آج امت مسلمہ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ جیسا معصوم فرشتہ بھی نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر اپنی حد سے آگے بڑھ جاؤں تو نبی کی صحبت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اگر حد سے آگے بڑھ جاؤں تو نبی کی صحبت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، چاہے زمین سے اوپر ہو یا زمین سے نیچے ہو۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد وآل محمد۔ نبی بھی اس کی حفاظت کرتا ہے جو نبی کی پیروی کرے، جو نبی کا کہنا مانے، اور اگر نبی کا کہنا نہیں ہے تو پھر نبی اللہ بھی ڈوبنے دیتا، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹا ڈوب رہا ہے، آواز بھی نہیں آیا، جاؤ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ مسئلہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کو جتنا ان کی معرفت کے دریچے کھلتے چلے جائیں اور انسان اس معرفت کے مطابق عمل کرتا چلا جائے، انسان اہل بیت سے خود بخود قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اللہ نے کتاب کے ساتھ میں بھیجا ہے، والمیزان، اور میزان کے ساتھ میں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان کہتے ہیں وزن کرنے کا آلہ، ترازو کو، اور ہر چیز کے تولنے کی ترازو علیحدہ ہے۔ ہر ترازو پہ سب چیزیں نہیں تلتی ہیں، کچھ دھرم کاٹے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی ترازویں ہوتی ہیں، کچھ اس سے چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ سامان تولنے والی ہوتی ہیں، کچھ سونا تولنے والی ہوتی ہیں، کچھ ایمان تولنے والی ہوتی ہیں۔ آپ پہنچے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس میں جو آلہ ہوتا ہے نا بخار ناپنے کا، وہ میزان ہے، بلڈ پریشر چیک کرنے کا وہ میزان ہے۔ یہاں کے اوپر ایک بات آئی تو میں عرض کروں، مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلی رات جو آتی ہے اس میں فشار قبر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا عمل اچھا ہے تو اس کو فشار کم ہو، اسے فشار کم، مگر فشار ہوتا ضرور ہے۔ سائل نے آنے کے بعد کہا مولا فشار کیا ہے؟ کہا قبر دونوں طرف سے دباتی ہے۔ ایک نے سوال کیا، کہا مولا اگر کسی انسان کو پھانسی دے کے لٹکا دیا جائے تو اس کی روح کے لیے تو پہلی رات وہ ہے کہ جو گزر رہی ہے، اسے فشار کیسے ہوتا ہے؟ مولا نے کہا اسے بھی فشار ہوتا ہے، اسے ہوا فشار دیتی ہے، اسے ہوا دباتی ہے۔ اب کوئی ہو سکتا ہے سوچے کہ صاحب ہوا کیسے دباتی ہے، تو کبھی آپ بی پی چیک کرانے کے لیے جائیے، ڈاکٹر ہے اسے دبا رہا ہے،
اور آپ کے ہاتھ میں پریشر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا ہے؟ یہ ہوا کا پریشر ہے. ایسے ہی ہوا بھیجتی ہے، مگر فشار ہوتا ضرور ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ. مگر عزیزان ایمان، وہ انسان کے جو محبت اہل بیت پہ مرتا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا محبت اہل بیت پہ مرتا ہے اور اللہ اس کی قبر کے دروازے کو جنت کی جانب کھول دیتا ہے. ادھر یہ مرا، موت، حیات اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہوتی ہے. تو اگر انسان محبت اہل بیت پہ مر جائے تو اس کا مقام کیا ہے؟ سیدھا جنت ہے. تو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے کو اہل بیت پہ قربان کر دیا. اللہ نے کائنات میں صرف ایک جگہ کو جنت کا بقعہ بتایا ہے، جنت کا ٹکڑا. کون سی جگہ؟ کربلا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کربلا بقعۃ من بقاع الجنہ، کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جو مومن اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر کے 2 دروازے جنت کی جانب جاتے ہیں. مگر جس نے میدان کربلا میں امام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ نے اس جگہ کو ہی جنت کا ٹکڑا بنا دیا. عزیزان ایمان، جن کا روزہ جنت ہو، اہل بیت کا مقام الگ ہے. گنج شہیدہ کربلا میں ہے کہ نہیں؟ اگر انسان امام پہ اپنی جان کو قربان کر دے تو چاہے وہ ایک دن کا نکلنے والا حر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی قبر کو جنت بنا دیتا ہے. چاہے وہ ایک دن کا مسلمان وہب قلبی ہی کیوں نہ ہو، عیسائی تھا، پیغمبر کے نواسے کی آواز استغاثہ کو سنا اور نئی شادی کر کے آ رہا تھا، زوجہ کو ماں کے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں آ کے مولا پہ قربان ہو گیا. ایک دن کا مسلمان ہے مگر وقت کا امام اسے سلام کرتا ہے. بے ابی و امی انتم، میرے ماں باپ شہدائے کربلا تم پہ قربان ہو جائیں. امام فرما رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم بھی پاک و پاکیزہ ہو اور اللہ نے اس زمین کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیا جس میں تم دفن ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ صرف امام پہ اپنی جان قربان کرنے کی وجہ سے. عزیزان ایمان، مولا کے جس کی معرفت حاصل ہو جائے. تاریخ نے لکھا، یہ روایت سنیے گا، شب عاشور ہے، ابھی ہور لشکر یزیدی میں شب عاشور. 3 دن سے اہل بیت کے خیموں میں پانی ختم ہو چکا ہے. روایت کو سنیے گا اور جس کے گھر پہ بچے ہیں ذرا تصور کیجئے گا. شب عاشور آئی تو یزید کی جتنی فوج ہے اس کے نہ کسی بچے پہ پابندی ہے پانی تک جانے میں، نہ کسی عورت پہ پابندی ہے، نہ کسی سپاہی پہ پابندی ہے. ہاں اگر پابندی ہے تو اہل بیت کے گھرانے پہ پانی کی پابندی ہے. اب تاریخ نے لکھا، روایت بیان کرتی ہے جناب حر کی بیٹی بولے جب شب عاشور آئی تو وہ حر کا قافلہ کہ جس کی سرداری جناب حر کے پاس تھی، اس فوج سے کچھ عورتیں اور ان کے ساتھ میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شب کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں نہر فرات پہ پانی کے لیے گئے. تاریخ نے لکھا، یہ خود بیان کرتی ہے جناب حر کی بیٹی، کہ جب ہم چند عورتیں
اور بچے ادھر سے گزرے تو ہمارا گزر وہاں سے ہوا کہ جہاں اہل بیت کے خیمے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ میں نے رونے کی آواز سنی، خیمے کے اندر بچیاں رو رہی ہیں، میں تھوڑا سا پیچھے ہو گئی، میرے ساتھ میں جو عورتیں اور بچے تھے وہ آگے چلے گئے، میں اس خیمے کی طرف چلی جدھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جانے کے بعد جب حالت دیکھی تو ایک 4 سالہ بچی نکل کے آئی کہ جس کا نام سکینہ تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرے چچا اور کی بیٹی میں تجھے رونے کی وجہ بتاؤں۔ بچوں کے پاس میں لے کے گئی، خالی کوسے ہیں، بچوں کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے، کہا یہ بچے ہیں کہ جو پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، میں تجھے ایک چیز اور دکھاؤں۔ جناب حر کی بیٹی کہتی ہے مجھے سکینہ ایک خیمے میں لے گئی جس میں 6 مہینے کا بچہ لیٹا ہوا تھا، اور کبھی منہ کھولتا تھا کبھی منہ بند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا چچا حر کی بیٹی ارے دیکھ میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ اجرکم اللہ۔ کربلا دلوں پہ حکومت کرنے کا نام ہے۔ اب یہ بچی نے منظر دیکھا، واپس آ گئی، تیزی سے جانے کے بعد عورتوں کے قافلے سے جا کے مل گئی۔ جب یہ ملی سب نے پانی پیا اور پانی بھرا، مگر حر کی بیٹی نے پانی نہیں پیا۔ ماں نے کہا بیٹی پانی پی لو، کہا نہیں ماں مجھے پیاس نہیں لگ رہی۔ اللہ جانے کیا درد تھا اہل بیت کی پیاس میں، مجھے پیاس نہیں لگ رہی۔ بغیر پانی کے خیمے میں آ گئی۔ جب خیمے میں آئی تو ماں نے پوچھا بیٹی تم نے پانی نہیں پیا، آخر وجہ کیا ہے؟ گئی تو بہت چاہ سے تھی، بڑی حسرت سے گئی تھی، کہہ کے گئی تھی ماں میں بھی دریا کے فرات کے کنارے جاؤں گی۔ ایک مرتبہ بیٹی سارا واقعہ باپ سے بیان کر رہی ہے، ماں سے بیان کر رہی ہے۔ بیان کرتے کرتے حضرت حر خیمے میں آئے۔ جیسے ہی بیٹی نے باپ کو دیکھا خاموش ہو گئی، چہرے کے اوپر حالات تبدیل ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باپ نے سمجھا کہ کوئی خاص بات ہے کہ جو بیٹی ماں سے بیان کر رہی تھی۔ باپ ہوتا ہے، بیٹی وجہ بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ فق کیوں پڑ گیا؟ کہا بابا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہ نہیں بیٹی مجھے بتاؤ، تمہارا باپ ہوں میں، تمہارے چہرہ کچھ بتا رہا ہے۔ کہا بابا اگر جان کی امان ہو تو بتاؤ۔ بیٹی کو ابھی کچھ نہیں معلوم۔ کہا بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی پہ ظلم کرتا ہے؟ بیٹی بتاؤ، تمہیں اجازت ہے، خوف ہے، جان میں نے معاف کی۔ اب حر کی بیٹی نے سارا واقعہ بتایا۔ حر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ساری رات بے چین رہا، اور حسین نے حر کو جو پانی پلایا تھا اور جو حسین کے جانور، حسین نے حر کے جانوروں کو سیراب کیا تھا، وہ منظر حر کی نگاہ میں آ گیا۔ حر سوچنے لگا کہ اگر حسین نے جتنا پانی ہمیں پلایا ہے، ہمارے جانوروں کو پلایا ہے، اگر حسین وہ پانی نہ پلاتے تو حسین کے بچوں پہ یہ نوبت نہ آتی۔ اجرکم اللہ، یہ نوبت نہ آتی۔ حسین حر کشمکش میں، وقت صبح آیا، حر نے وضو کرنا چاہا تاکہ نماز کو ادا کرے۔ آواز آئی حر تو زمین کربلا پہ پانی بہا رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ حر نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ حر نے پھر وضو کرنا چاہا، آواز آئی حر
میرے بچے 3 دن سے پھنسے ہیں، اعلیٰ تشریح صدائے بلند ہو رہی ہیں۔ حر سمجھ گیا یہ میری نجات کا پیغام ہے۔ صبح کا وقت آیا، اہل خانہ کو بلایا، بلانے کے بعد حر کے چہرہ زرد ہے، پیلا ہے۔ ایک مرتبہ خود حر کا بیٹا کہتا ہے بابا یہ آپ کے چہرے کی حالت کیا ہے؟ میں نے آپ سے اس سے پہلے کبھی آپ کے چہرے کی یہ حالت نہیں دیکھی ہے۔ بابا کیا یہ چہرے کا رنگ زرد اس لیے ہو گیا کہ آج عاشورہ ہے، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آج لڑائی ہوگی؟ کیا میرا بابا لڑائی سے ڈر گیا؟ ایک مرتبہ حر نے کہا بیٹا تجھے اپنے بابا کی بہادری کا معلوم ہے نا، تیرا بابا کسی سے ڈرا نہیں ہے، مگر کیا کروں حسین کی پیاس نے تڑپا دیا۔ بیٹے کو بلایا، غلام کو بلایا، بھائی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا خدا حافظ، میں جا رہا ہوں حسین کے خیمے میں، میں حسین کا گنہگار ہوں، میری وجہ سے حسین کے بچے پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ حر کے بھائی نے کہا میرے بھائی جب جا رہے ہو تو ہمیں جہنم میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر غلام ادھر بیٹا، چاروں افراد خدمت امام میں چلنا شروع ہوئے۔ جناب حر نے کہا بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اور جب امام حسین میرے سامنے آئے تو مجھے اشارہ کرنا تاکہ میں امام کے قدموں پہ سر رکھنے کے بعد اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ تاریخ نے لکھا حسین کس کریم اور سخی کا نام ہے۔ تاریخ نے لکھا ادھر سے 4 افراد آئے، حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام۔ حسین کیسے غریبوں کا خیال کرتے ہیں، غربت میں آنے والے مہمان کو کیسے عزت دیتے ہیں۔ ادھر سے 4 افراد آنے والے ہیں، ادھر سے مولا حسین آئے، عباس تم آؤ، اکبر تم آؤ، قاسم تم آؤ۔ عباس سے کہا میرے بھائی حر کا استقبال کرنا، بیٹے سے کہا میرے بھائی میرے بیٹے تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، ایک سے کہا تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا، رہ گیا حر کا غلام، حسین حر کے غلام کا استقبال کرنا۔ حسین عالم غربت میں بھی اپنے مہمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ چاروں آئے، ایک مرتبہ حر نے کہا مولا کیا میری خطا اس قابل ہے کہ معاف ہو سکے؟ امام نے کہا حر جا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا مولا اگر تنہا آپ کا دل دکھایا ہوتا تو واپس چلا جاتا، مجھے معلوم ہے کہ جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو ضرور فاطمہ زادیوں کا دل دکھا ہے، جب تک مجھے بیویاں معاف نہ کر دے میں اپنے کو معافی کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک مرتبہ حر نے پیغام بھجوایا، اندر سے جواب آیا، اے حر ارے تجھ پہ زینب کا سلام۔ حر نے سر و سینہ پیٹ لیا، آقا زادی مجھ گنہگار کو سلام۔ ایک جملہ مجلس تھا، مولا نے سینے سے لگایا، آجا میرے بھائی۔ حر آئے کا مولا اجازت دیجیے، کہ بھائی تم میرے مہمان ہو، میں تمہاری ضیافت بھی نہیں کر سکا، ایسے وقت میں میرے پاس مہمان ہوئے ہو جب میرے پاس ایک بوند پانی پلانے کو بھی نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں سیراب نہ کروں، تمہیں جلدی سے اپنے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلاؤں۔ باپ نے اجازت مانگی، بیٹا آ گیا، کہا حیف ہے اس جوان بیٹے کی زندگی میں کہ جس کے سامنے اس کا باپ شہید ہو جائے۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، حر کا بیٹا پہنچا، میدان میں جانے کے بعد جہاد کی، مولا پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آخری وقت میں آواز دی، میرے بابا میری مدد کو آئی۔ ادھر آواز کا نکلنا تھا کہ حر سے پہلے امام پہنچ گئے۔ میں کہوں گا حر کے بیٹے تیرا مقدر بڑا خوش قسمت ہے،
حر پہنچے، حر سے پہلے امام ہے اور حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے، بالوں میں مولا ہاتھ پھیر رہے ہیں، چہرے سے گرد کو صاف کر رہے ہیں۔ حر نے بیٹے کو دیکھا، کہا مولا خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ مولا آپ فرزند فاطمہ ہیں، میں آپ کو یہ زحمت نہ دوں گا کہ آپ میرے بیٹے کے جنازے کو اٹھائیں۔ مولا نے کہا نہیں حر نہیں، تو باپ ہے، تو باپ ہے۔ اللہ وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ تو میرا مہمان صحیح مگر تو باپ ہے، جب تو اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھا گا تو تو برداشت نہ کر پائے گا۔ میں کہوں گا مولا ارے جملے کو یاد رکھنا، ارے حر کے بیٹے کا جنازہ آپ نے حر کو نہ دیا، مگر مولا جب اکبر کا جنازہ ہوگا ارے کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، مولا کیا ہوگا؟ ضعیف باپ، جوان کا بیٹا، مولا آواز دیں گے اے بنی اسد کے بچوں، ارے ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا ہے، آؤ آ کے اکبر کا جنازہ اٹھا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔